بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ کا بندہ دن رات انا اعطینا کل کوثر پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں 7 تبدیلیاں آتی ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ آتی ہے کہ سورۃ الکوثر جو حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ بی بی فاطمۃ الزہرا کی نسل سے ہی دین اسلام آگے بڑھا۔ مکہ کے عیاشی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہ اس کے لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخریات بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہین جو کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شہید ہو چکے تھے، اور اب کوئی بیٹا نہ تھا، جس کی وجہ سے بدو آپ کو ابتر کہنے لگتے تھے۔ اس صورت کا شان نزول آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے جواب تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور اپنے دشمنوں کی خوب پہچان بھی ہو گئی۔ حوض کوثر کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کا درمیان بہشت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ اس کے علاوہ سورۃ الکوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر بہت مفید ہے۔ لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے، جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہو گئی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی کہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا گیا، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا، خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا تو اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ سورۃ النساء میں فرمایا ہے، مومنو، خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں اختلاف واقع ہو جائے تو اگر خدا اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ سورۃ النساء میں ارشاد ہوا ہے، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین، شہید اور نیک لوگوں، اور ان لوگوں کے رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ سورۃ النساء، کہہ دو خدا کی فرما برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمہ ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمہ ہے، اور اگر تم ان کی فرمان پر چلو گے تو سیدھا راستہ پالو گے، اور رسول کے ذمہ تو صاف صاف احکام خدا کا ہے، پہنچا دیتا ہے۔ سورۃ النور میں ہے، مومنوں کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ بولو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا جاگتا ہے۔ جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے ساتھ اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بڑی جگہ ہے۔ سورۃ النساء میں ہے، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزما کے آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا رہا، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز کرم کرنے والا ہے۔
آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی مسائل ہو تو سورۃ النساء کا یہ چھوٹا سا وصیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ ساری کی ساری پریشانیاں دور ہوگی۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے تو 3 دن بعد نماز مغرب سورۃ الکوثر میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس وظیفے کی حقیقت کیا ہے اور اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے جھڑتے ہیں، کیسے دور ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام والسلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام والسلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بے ہوشی کے عالم میں آئے اور آقا علیہ السلام پر غشی طاری ہے، اور فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی کیا وجہ ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ آپ جانتے نہیں اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی سورت کا نزول ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمایا، اور صحابان عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوثر کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جنت کے اندر ہے ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط رات پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک جام بھر کر پلاؤں گا جو 50 سال کا ہے، ایک دن ہے، اس پورے دن کے اندر کبھی میری امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی صورت ہے ناظرین، آپ نے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے؟ 3 دن مغرب کی نماز کے بعد سب سے پہلے اس وظیفے سے پہلے آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حفاظت لینی ہے شیطان مردود سے، اور آپ نے کہنا ہے باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا پھر دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس عمل کو اپنے 3 دن بعد نماز مغرب کرنا ہے، اور اس کے بعد خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد لگاتار 3 دن 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت بے شمار رحمت و برکت کا خزانہ ہے۔ یہ سورت دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرح اور شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ یہ سورت بہت ہی طاقتور ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کلمات کی ایک تسبیح کرنی ہے، وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہوگی۔ یہ جو عمل ہے یہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کے خزانے اتنے وسیع ہیں، اور وہ ذات ایسی جگہ سے رزق دیتی ہیں یہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر سے ہر قسم کی نحوست، بے برکتی اور پریشانی ختم ہو جائے، گھر کے اندر خیر برکت آ جائے، رزق کی فراوانی ہو، حلال اور پاکیزہ رزق ملے، تو اس کے لیے ایک بہت مجرب عمل ہے، بہت طاقتور اور کامیاب عمل ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کسی قسم کی نحوست نہیں رہے گی، پریشانی نہیں رہے گی۔ اس عمل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی تیز اثر کرتی ہے۔ پریشانی کے عالم میں جو لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں انہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، جو قوی ہے، زبردست قوت والا ہے، وہی انہیں مشکلات اور مسائل سے نکال سکتا ہے، اذیتوں سے بچا سکتا ہے۔ لہذا سورۃ کوثر کو
ہر جان بنا لیجئے، اگر آپ کا مال کم ہو جائے، قرض بڑھ جائے، آمدنی کم ہو جائے تو پکارے انا اعطیناک الکوثر۔ جب آپ کو کسی دشمن کا خوف ہو، کسی ظالم سے ڈر لگنے لگے تو پکاریں، اور تمہارا رب کافی ہے نصرت کارسازی کے اعتبار سے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد رکھنا، اس کے وعدوں پر یقین، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اس کے فیصلے کو مان لینا، یہ یقین کرنا کہ وہ آسانی پیدا کرے گا، یہ چیزیں ایمان کی بڑے ثمرات ہیں اور اس کی بہترین صفات میں سے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ صورت یعنی انا اعطیناک الکوثر اس قدر کمال اور روحانی تاثیر کی حامل ہے کہ جو دنوں میں انسان کے ایسے راستے کھول دیتی ہے کہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ روحانی فیض سے بھرپور ایسی شاندار صورت ہے کہ جسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لینے سے ہر مشکل میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ جان لیتے ہیں کہ اس کے زبردست اور انوکھے فوائد کون سے ہیں جو آپ کی ہر مشکل کا فوری توڑ ہے۔ تو ناظرین توجہ فرمائیے، پہلے نمبر پر جو ہے، اگر کوئی شخص انا اعطیناک الکوثر کو ہر روز فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور وہ شخص اضافے کی دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اس کے رزق میں بھی کبھی ختم نہ ہوں گے اور فراوانی پیدا ہوگی۔ نمبر 2 پر ہے میاں بیوی کے درمیان انتہائی محبت پیدا کرنے والی یہ صورت یعنی انا اعطیناک الکوثر ہے، کمال کی روحانی تاثیر رکھتی ہے، آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میاں بیوی یا شوہر میں سے جو بھی حصول محبت کے لیے یہ صورت پڑھے وہ پوری توجہ کے ساتھ روزانہ بعد نماز مغرب 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنی ہمسر کی محبت توجہ فرمائے، اور اگر وہ عزت مانگے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو عزت ملے گی۔ آپ دنوں میں اس صورت سے پیدا ہونے والی محبت کا کمال دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ نمبر 3 پر، جس لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں بندش ہو یا کسی وجہ سے اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اسی صورت یعنی انا اعطیناک الکوثر کا ورد کرے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور شادی بھی اچھے گھر آنے میں طے ہوگی۔ نمبر 4 پر ہے، اگر کوئی شخص ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن، شوگر یا کسی بھی ایسی بیماری کا شکار ہے جس کا ڈاکٹر سے علاج کروانے کے باوجود بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اسے چاہے کہ سورہ کوثر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام کو کمنٹ میں ضرور لکھا کریں کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔